السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 47 ایپیسوڈ نمبر 47 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم اور آپ سچی حکایات کے چوتھے باب سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام بھائیوں سے، اپنی ان تمام بہنوں سے جو ابھی ہمارے اس درس میں جڑے ہیں، جو نئے ہیں، وہ ضرور سنی دعوت اسلامی کے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ آئیے اگلی حکایت کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 127۔ آسمان کے تارے۔ ایک رات جب کہ آسمان صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، مگر حضرت عمر کا نام سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی نیکیاں کہاں گئیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عمر کی سب نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبق: صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ ہی کا ہے۔ آپ جو شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے، اس ایک نیکی کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں بھی اس ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے نیک و بد اعمال غائب نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اعمال کو جانتے ہیں۔ بعض نیکیاں اعلانیہ ہوتی ہیں، مگر کئی نیکیاں چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں، جن میں اعلانیہ بھی تھیں اور چھپی ہوئی نیکیاں بھی تھیں، ان سب نیکیوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جبھی تو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حکایت نمبر 128۔ 5 چیزیں۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جناب یہ تو فرمائیے آپ اتنے بڑے مرتبے پر کن باتوں کی وجہ سے پہنچے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5 باتوں کی وجہ سے۔ میں نے لوگوں کو 2 طرح کا پایا، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں لگے رہتے ہیں، دوسرے وہ جو آخرت کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے مولا کی طلب میں کوشش کی۔ میں جب سے اسلام میں آیا ہوں کبھی دنیا کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، کیونکہ عرفان حق یعنی حق پسندی کی لذت نے مجھے اس دنیا کے کھانے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب سے اسلام میں آیا ہوں کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا،
کیونکہ محبت الہی کے پانی سے میں سیراب ہو چکا ہوں۔ جب بھی مجھے دنیا اور آخرت کے دو کام پیش آئے تو میں نے آخرت کے کام کو مقدم رکھا، یعنی آخرت کے عمل کو میں نے ترجیح دی اور دنیا کے کام کی کچھ بھی پرواہ نہ کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا۔ میری یہ صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی اچھی رہی۔ سبق: حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے طالب مولا یعنی اللہ کی طلب کرنے والے، عارف کامل، محب حق یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، متقی یعنی تقوی والے، پرہیزگار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حکایت نمبر 129، پلسرات کی راہداری۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت علی نے دریافت کیا، جناب مجھے دیکھ کر آپ کیوں مسکرائے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، اے علی مبارک ہو، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک علی کسی کو پلسرات سے گزرنے کی چھٹی نہ دے گا تب تک وہ پلسرات سے گزر نہ سکے گا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مسکرا پڑے اور فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین آپ کو بھی مبارک ہو، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی تم اس شخص کو پلسرات کی راہداری یعنی پروانہ ہرگز نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی عداوت ہو، بلکہ اسی کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت و غلامی سے کچھ فائدہ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دل میں محبت ہو، ورنہ نام محبت علی کسی کام کی نہیں۔ حکایت نمبر 130، انگوٹھی کا نقش۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا لائے۔ جب انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کا اپنا نام بھی لکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہم نے تو لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا مگر تم ہمارا نام بھی اور اپنا نام بھی لکھوا لائے۔ عرض کیا، حضور میرا دل نہ مانا تھا کہ خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، یہ آپ کا نام تو میں نے لکھوایا مگر میرا نام یہ تو یہاں تک آتے آتے ہی لکھا گیا ہے، ورنہ میں نے ہرگز نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے فرمایا کہ صدیق اس کام پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام ہمارے نام سے جدا کریں، تو صدیق نے آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ لکھوایا، ہم نے صدیق کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھوا دیا۔ سبحان اللہ۔ سبق: سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رفیق ہیں، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ خود اس رفاقت کا شاہد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید چند حکایات ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ جاتے جاتے آپ تمام سے ادباً گزارش کروں گا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے اس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ کے ذریعے یہ حکایات جہاں جہاں تک پہنچیں گی، لوگوں کے دلوں میں اتریں گی، زندگیاں بدلیں گی، عقیدے مضبوط ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں.